وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپس کے لڑائی جھگڑوں میں جھگڑے کی ایک نوعیت گھریلو ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیں، جیسے آپس میں بہن بھائی کا جھگڑا یا اولاد والدین کے درمیان جھگڑا، اس کو سمجھنے کے لیے شرعی طور پر جو گھر کا سیٹ اپ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے اعضاء دیے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپنی صفات کے اعتبار سے یہ اعضاء ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ضدین کا مجموعہ ہے۔ جیسے آنکھ دیکھ سکتی ہے باقی پورا جسم نہیں دیکھ سکتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ زبان بول سکتی ہے باقی پورا جسم نہیں بول سکتا، ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ کان سن سکتے ہیں باقی پورا جسم نہیں سن سکتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی جسم ایسے اعضاء سے مل کر بنا ہے جو اپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے ضد ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر ایک نعمت کو اتارا جس کو روح کہتے ہیں، لہذا روح کی موجودگی میں سب اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کے اگر سر میں درد ہو تو آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے، آنکھ کبھی یہ تو نہیں کہے گی نا کہ یہ میرا پرابلم نہیں، یہ تو سر کا پرابلم ہے، کیونکہ سب اعضاء ایک بنے ہوئے ہیں، لہذا ایک کی خوشی سب کی خوشی، ایک کا غم سب کا غم۔ اگر سر میں درد ہے تو آنکھوں سے آنسو آئیں گے، زبان سے آوازیں نکلیں گی، پاؤں چل کر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ آپ اس کی کوئی دوا دے دیجئے۔ تو گویا روح کی موجودگی میں جسم کے اعضاء ایک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔
کوئی دشمن اگر کسی کے سر پر ڈنڈا مارنا چاہے تو آپ دیکھیں گی کہ فوراً اس کے ہاتھ اٹھیں گے اور اس ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کوئی ہاتھوں پہ تو ڈنڈا نہیں مار رہا، جی وہ سر پہ ڈنڈا مارنا چاہتا ہے، مگر چونکہ یہ سب ایک ہیں لہذا سر کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف ہوگی، اس لیے ہاتھ اس کو بچانے کے لیے اٹھے اور پاؤں وہاں سے بھاگے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو زندہ انسان کے سب اعضاء ایک ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے کوآرڈینیشن ہوتی ہے. یہاں نیک سے یہ مراد ہے. اب اگر اس انسان کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں گی کہ سب اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی بن جائیں گے. جس انسان کی روح نکل گئی اس کی زبان کو بھی اگر کوئی آدمی کاٹ دے، نہ آنکھوں سے آنسو آئیں گے، نہ اس کے منہ سے تکلیف کی آواز نکلے گی، نہ ہاتھ پاؤں ہلیں گے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کہ جس چیز نے سب کو ایک بنایا ہوا تھا وہ رخصت ہو گئی، اب اعضاء سارے ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. اگر کوئی انسان یوں سوچے کہ بندے کی روح تو نکل گئی، ہم اس کے منہ کو سیل کر دیتے ہیں اور اس کے ناک کے راستے سے اس کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں، تو کیا ہوا کے بھرنے سے وہ انسان زندہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. روح کا قائم مقام اور کوئی چیز نہیں بن سکتی. اب اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک گھر کو اپنے سامنے رکھیے. ہر گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو اپنی پوزیشن، اپنے مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں. مثلا باپ ہے، اس کی پوزیشن گھر میں کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. ماں ہے، اس کی پوزیشن بیٹی نہیں لے سکتی، اس کی پوزیشن گھر میں کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. بیٹی ہے، اس کا مقام ماں نہیں لے سکتی. بھائی ہے، اس کا مقام کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. تو ماں، باپ، بہن، بھائی یہ مل کر ایک گھر بن گیا، مگر ہر ایک کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان میں ایک نعمت کو اتارا جس کی موجودگی میں یہ افراد اس طرح مل کر ایک اور نیک بن کر کام کرتے ہیں جس طرح روح کی موجودگی میں جسم کے اعضاء ایک بن کر کام کرتے ہیں. اور اس چیز کا نام ہے دین. لہذا جس گھر کے اندر دین ہوگا، نام کا نہیں عمل میں ہوگا، تو آپ دیکھیں گی کہ گھر کے لوگوں کے درمیان الفتیں، محبتیں ہوں گی، دل ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. ایک فرد کی خوشی سارے گھر کی خوشی ہوگی اور ایک فرد کا غم سارے گھر کا غم ہوگا. یہ زندہ جسم کی طرح گھرانہ ہے. اور اگر دین کو گھر سے نکال دیا جائے
تو جس طرح روح کی عدم موجودگی میں اعضاء ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں، تو دین کی عدم موجودگی میں یہ سارے افراد ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جسم میں ہوا بھر دی جائے تو جسم زندہ نہیں ہوتا، اسی طرح گھر میں انسان کے بنے ہوئے کوئی اپنے اصول لاگو کر دیے جائیں، کوئی الزم لاگو کر دیا جائے تو اس سے گھر کے اندر وہ محبتیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ مثلا دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ کو بنا دیا، لیکن لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کام نہیں آئے گا۔ وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کیل استعمال کریں اور لکڑی کے دو ٹکڑے بالکل یکجان ہو جائیں، لیکن کاغذ کے دو ٹکڑے جوڑنے ہوں، نہ سیمنٹ کام آئے گا نہ کیل کام آئے گا، وہاں پر گلو کام آئے گی۔ کپڑے کے دو ٹکڑے جوڑنے ہوں، نہ سیمنٹ کام آئے گا نہ کیل کام آئے گا نہ گلو کام آئے گی، ہو سکتا ہے وہاں پر سوئی دھاگا کام آ جائے۔ تو دیکھیں کہ مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے تیسری چیز بنائی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیا چیز بنائی؟ تو اس کا جواب دین اسلام ہے۔ اگر وہ دونوں لوگ شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں، نیکی تقوی پر عمل کرنے لگ جائیں، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں خود بخود محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ہم ان کے دلوں کے اندر محبتیں بھر دیں گے۔ تو نیکی پہ ہونا، دین پہ ہونا، یہ آپس میں دلوں کے محبتیں ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو میاں بیوی دیندار ہوں ان کے درمیان مثالی محبتیں ہوتی ہیں، جو ماں باپ اور اولاد سب کے سب دیندار ہوں ان کے درمیان آپس میں مثالی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر محبتوں کو پھیلانے کے لیے، خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے سب افراد کو دین پر زندگی گزارنی چاہیے۔ بیٹی بھی دیندار، بیٹا بھی دیندار، ماں باپ بھی دیندار، تو دین پر عمل کی برکت سے اللہ تعالی دلوں کے اندر محبتیں بھر دیتے ہیں۔ کفر کے ماحول میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان وہ محبت ہرگز نہیں ہوتی جو دیندار گھرانوں کے اندر ہوتی ہے۔ تاہم انسان ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگرچہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بہت محبتیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہیں ہمیں جھگڑے بھی نظر آتے ہیں۔ اب ان جھگڑوں کی نوعیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بہن بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑا، اور دوسرا ماں باپ اور اولاد کے درمیان لڑائی جھگڑا۔ تو آئیے بہن بھائی یا دو بھائی دو بہنوں کے درمیان لڑائی جھگڑوں کے اوپر کچھ تھوڑی دیر غور کر لیں۔ عام طور پر دیکھا کہ چونکہ بھائی بہن ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے،
تو جوانی کی عمر میں آپس میں ان کے ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہی ہنسی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ بھائیوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ بہنوں کو تنگ کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اس نے کوئی کام کیا، ٹونٹ کر دی، الٹا جواب دے دیا، یا پھر کبھی اس کو دھکا دے دیا، اس کے بال کھینچ لیے۔ اب یہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نفرت سے نہیں کرتے، محبت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان بچے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو اگلا کیسے محسوس کرے گا۔ کتاب چھپا دی، اس کے کام میں کوئی عیب نکال دیا، بھری محفل میں اس کو مذاق بنا دیا۔ تو عام طور پر بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا کرتے رہتے ہیں، اور یہ محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔ اب اس کے جواب میں بہن ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتی، وہ زبان چلاتی ہے، وہ پھر آگے سے کڑوی کسیلی سناتی ہے، تو یہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہو جاتی ہے۔ بلکہ کئی مرتبہ تو بھائی اگر اپنی بہن کو مارنے لگتا ہے تو بہن آگے سے بد دعائیں دینی شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ بچے ہیں، ویسے دیکھو تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت، لیکن اس عمر کی وجہ سے، کچے پن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی بہت۔ اچھا تم نے مجھے چیز نہیں دی تھی، میں تمہیں کیوں دوں؟ اس نے ایسے کہا تھا تو میں ایسے کیوں نہ کہوں؟ بس اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹک پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو بنیادی وجہ اس کی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، ایک دوسرے کے ساتھ حسد یا بدگمانی، یا ایک سوچتا ہے کہ ماں باپ اس کو پرائیورٹی زیادہ دیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے، بڑے بھائی کی بات تو سب مانتے ہیں، میری بات تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ اس قسم کی فیلنگز جو ہیں وہ آپس میں بھائی بہنوں کی لڑائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ایک ماں باپ کی اولاد آپس میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارے۔ لہذا اگر دو بھائی ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان ایک خون کا رشتہ بھی ہے اور دوسرا دین کا رشتہ بھی ہے۔ خون کے رشتے سے مراد کہ ماں باپ چاہیں گے دونوں ہمارے بیٹے ہیں، یہ آپس میں محبت پیار سے رہیں، اور دین کے رشتے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دونوں میرے بندے ہیں، آپس میں محبت پیار سے رہیں۔ تو ان دونوں بھائیوں کو چاہیے کہ آپس میں اتنی محبت پیدا کر لیں کہ لوگ ان بھائیوں کو بھائی بھی سمجھیں اور ایک دوسرے کا دوست بھی سمجھیں۔ جب اللہ رب العزت اس رشتہ داری پہ خوش ہوتے ہیں تو کیا ضرورت ہے محلے کے لوگوں کو دوست بنانے کا؟ کیا ضرورت ہے سکول میں دوست بنانے کا؟ ایک گھر میں اگر 2-3 بھائی ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دوست بنائیں، ہیلپ لینی ہے تو بھی ایک دوسرے سے لیں، کھیلنا ہے تو بھی مل کے کھیلیں، کوئی کام کرنا ہے تو مل جل کر کام کریں۔ کئی گھرانوں میں ایسا دیکھا گیا
کہ بھائیوں کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ وہ بھائی کم نظر آتے ہیں، دوست زیادہ نظر آتے ہیں. ہر کام ایک دوسرے کے مشورے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں، عزت احترام. اس سے گھر کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں، سکون بڑھتا ہے، پریشانیاں گھٹ جاتی ہیں. اور سچی بات یہی ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، بندے پہ جب بھی مصیبت آئے تو اسے یاد تو اپنا بھائی ہی آتا ہے. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، وہ باغی طاغی بن گیا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، مجھ اکیلے کے لیے اٹھانا مشکل ہوگا. اب اس بوجھ کو اٹھانے کے وقت ان کو اپنا بھائی یاد آیا. کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر آگے کہا واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو آپ میرا وزیر بنا دیجئے. تو دیکھیے کہ اس بوجھ کو اٹھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھائی یاد آیا. اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جب ایک آدمی کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، پریشان ہوگا، اسے کہا جائے گا کہ تم اپنے متعلقین سے نیکیاں لے سکتے ہو تو لے لو. تو یہ سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرے گا؟ قرآن مجید نے کہا یوم یفر المرء من اخی، بھائی کا نام سب سے پہلے آیا. تو اللہ رب العزت نے یہ ایسا رشتہ بنایا ہے کہ دنیا آخرت میں انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو جب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ دو بھائی محبتوں سے رہیں تو آپس میں محبت سے رہیں، زندگی بھی اچھی گزرے گی اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی. اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجوریں بھی کھاؤ اور ثواب بھی لو. ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا یہ عظمت ہوا کرتی ہے. آپس میں ہنسی مذاق ہو جاتا ہے، ایک سیریس بیٹھا ہے، دوسرا خواہ مخواہ مذاق کر کے اس کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر آپس میں الجھ پڑتے ہیں. یہ غلط بات ہے. مذاق اس حد تک کرنا چاہیے کہ جو دوسرا برداشت کر سکے. جب دوسرے کا دل دکھے تو ایسا مذاق اچھا نہیں بلکہ برا ہوا کرتا ہے. دوسرے کو چھیڑنا، اس کو کسی غلطی پہ آر دلانا، فرض کرو کہ اس کو امتحان میں اچھے نمبر نہیں ملے، اب اس کا ریکارڈ لگانا، اس سے پھر دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک اصول بتایا، فرمایا کہ اگر اپنی عزت کرانا چاہتے ہو تو تم دوسروں کی عزت کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تو مذاق ہی اڑاتا رہے اور دوسرا اس کی عزت کرتا رہے. تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے کہ وہ چھوٹا ہے لہذا بڑے کا اکرام کرتا ہے، بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت رکھے کہ میرا بھائی ہے مجھ سے چھوٹا ہے. جب ایک طرف سے شفقت ہوگی دوسری طرف سے عزت ہوگی
تو آپس میں الفتیں محبتیں بڑھ جائیں گی. تو بھلائی اور خیر خواہی کا رویہ اپنانے سے دلوں میں احترام پیدا ہوتا ہے. یہ جو آپس میں تعلق جوڑنا ہے اس کو شریعت نے صلہ رحمی کہا. صلہ رحمی کا مطلب کہ جن رشتے ناتوں کو شریعت نے کہا کہ قریبی ہیں ان کو مضبوط رکھا جائے، آپس میں میل جول، لین دین، پیار محبت، یہ تعلق نبھایا جائے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا، انٹریکٹ کرنا چھوڑ دینا، اس کو قطع رحمی، قطع تعلقی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو قطع تعلقی ناپسند ہے اور محبت پیار سے آپس میں رہنا، صلہ رحمی، یہ پسند ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے. توجہ سے سنیں اور نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو پلے باندھیں کہ دو چیزوں کا بدلہ انسان کو بہت جلدی ملتا ہے. ایک، اگر آپس میں صلہ رحمی کرے تو اس کی برکتیں اس کی زندگی میں بہت جلدی ظاہر ہوتی ہیں. اور دوسرا، اگر کوئی بندہ تکبر کا بول بولے تو تکبر کا بول بولنے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے اس کا عذاب انسان کو بہت جلدی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جاتا ہے. تو صلہ رحمی کا ثواب جلدی ملتا ہے، ظلم کا عذاب جلدی ملتا ہے. پھر سنیے، صلہ رحمی کا ثواب جلدی ملتا ہے اور ظلم کا عذاب جلدی ملتا ہے. یہ دونوں کام ایسے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی پر اللہ تعالی بندے کو 3 انعام عطا کرتے ہیں. صلہ رحمی پر، صلہ رحمی سے کیا مراد؟ کہ بہن بھائی آپس میں اگر محبت پیار سے رہیں، کوآرڈینیشن کے ساتھ رہیں، تو صلہ رحمی کے 3 انعام. پہلا انعام، اللہ تعالیٰ بندے کی عمر کو طویل کر دیتے ہیں، لمبی عمر عطا کرتے ہیں. دوسرا انعام، اللہ رب العزت اس بندہ کے رزق کشادہ فرما دیتے ہیں، کھلا رزق عطا فرما دیتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے کو کبھی بھی رزق کی تنگی میں اللہ نہیں ڈالتے، کھلا رزق دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں. اور تیسرا انعام کہ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بری موت سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تو موت بھی کلمے پہ نصیب ہو گئی، مال میں بھی برکت ہو گئی، عمر میں بھی برکت ہو گئی. تو بتائیے کہ اس کے علاوہ بندہ اور کیا چاہتا ہے؟ اکثر ہمارے جو مسائل ہیں یا صحت سے متعلق، یا کاروبار سے متعلق، یا دین سے متعلق، تو تینوں مسائل کا حل صلہ رحمی میں. جب عمر طویل ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ صحت اچھی ہوگی. جب رزق کشادہ ہوگا اس کا مطلب کہ قرضوں مرضوں سے جان چھوٹ جائے گی، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ لینے والے کی جگہ بندے کو دینے والا بنائیں گے. اور بری موت سے حفاظت سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت بندے کو دین والی زندگی عطا فرمائیں گے تاکہ اس کی زندگی بھی محمود اور پھر اس کی موت بھی محمود ہو سکے. ان 3 انعامات کو سامنے رکھیں
تو جی چاہتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں مثالی محبت کی زندگی گزاریں، گھر میں بچوں کو یہ حدیث پاک سنائیں اور اس کے فائدے ان کو کھول کھول کر بتائیں کہ دیکھو تم آپس میں جھگڑتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ روٹھتے ہو، بول چال بند کر دیتے ہو، مار کٹائی کا معاملہ کرتے ہو۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ محبت و پیار سے رہو، تو دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی عمر طویل کر دی جاتی ہے، رزق کھلا کر دیا جاتا ہے، اور بری موت سے بندے کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہے میرا حساب آسان ہو اور میں جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤں، جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن میرا حساب آسان ہو اور میں جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤں، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جو اس سے توڑے یہ اس سے جوڑے، یعنی جو اس سے دور ہونا چاہے بھائی بہن یہ اس کو قریب کرے، کوئی روٹھ جائے یہ اس کو منا لے، کوئی پریشان ہو تو یہ اس کی پریشانی کو ختم کرنے میں مدد کرے، تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ اور نتھی ہو جائیں۔ فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اجھ سے جوڑ۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی اچھا رہے گا تو ہم اچھا رہیں گے، اگر برا ہوگا تو ہم بھی برے بنیں گے، یہ تو تجارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی جو تجھ سے دور ہونا چاہے تو اس کو اپنی محبت پیار سے قریب کر لے۔ دوسرا فرمایا کہ جو تجھ پر ظلم کرے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ لہذا بھائی بہنوں میں آپس میں اگر کسی نے مذاق کر دیا، زیادتی کر دی، دوسرے کا دل دکھا دیا، گو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر معاف کرنے والے کو چاہیے کہ جلدی معاف کر دے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے اس کو حصہ نصیب ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر دے۔ بہن بھائیوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز لایا تھا اس نے مجھے نہیں دی تھی تو میں اس کو کیوں دوں؟ فلاں موقع پہ دیکھیں اس نے کھلونا میں نے کھیلنے کے لیے مانگا تھا، کمپیوٹر کہا تھا کہ میں استعمال کرتا ہوں، اس نے مجھے نہیں دیا تھا، تو فرمایا کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کرے۔ یہ دین اسلام کتنا پیارا ہے، شریعت کے اندر کیا حسن ہے کہ زندگی گزارنے کے اتنے بہترین اصول بتا دیے گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر۔ ان تین کاموں کے کرنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کا حساب آسان ہوگا، جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہوگا۔ اب پہلی حدیث اور دوسری حدیث کو ملا کر اگر دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں اس کو لمبی عمر دیں گے، دنیا میں اس کو فراخ رزق عطا کریں گے، اور موت اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر عطا کریں گے، اور چوتھی بات کہ قیامت کی رسوائی سے بچائیں گے اور آسانی سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ کیسا پیارا عمل ہے کہ جس ایک عمل کے کرنے پر انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو نوجوان بچے بچیوں کو یہ احادیث سنا کر
اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ آپس میں انہیں محبت پیار سے رہنا ہے. بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، یہ مل جل کر محبت پیار سے رہنا، صلہ رحمی. چونکہ عنوان آج گھر کے جھگڑوں کا ہے، لہذا اس میں نہ میاں بیوی کا نام آ رہا ہے، نہ پڑوسی کا، نہ کسی اور کا. صلہ رحمی تو تمام ان رشتوں میں شامل جو شریعت نے قرار دیے ہیں، لیکن عنوان کی وجہ سے چونکہ نوجوان بچوں کا تذکرہ چل رہا، انہی کا نام لیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ گھر کے لوگ اگر گناہگار بھی ہوں گے، صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو مال اور اولاد کی کثرت عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اگر کسی گھر کے لوگ گناہگار بھی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گی کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ظاہر میں نماز کا اہتمام نہیں، رسم و رواج کی زندگی، لیکن مال بھی خوب ہوتا ہے، اولاد بھی خوب ہوتی ہے. وجہ کیا؟ کہ آپس میں وہ محبت و پیار سے رہ رہے ہوتے ہیں. اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو مال میں بھی کثرت دے دیتا ہے، اولاد میں بھی کثرت دے دیتا ہے. تو سوچئے اگر گناہگار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دیتا ہے، تو جو نیکوکار بن کر زندگی گزاریں گے اور صلہ رحمی کریں گے، پھر اللہ رب العزت کی کتنی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی. دوسرا زاویہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان. عام طور پر دیکھا کہ ماں باپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں. نوجوان بچوں کو روک ٹوک بری لگتی ہے. ماں نے کہہ دیا بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، حکمت ہوگی کوئی اس میں. اب بیٹی کو غصہ چڑھ گیا، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہے، باجی کو جانے دیتی ہے، مجھے کیوں نہیں جانے دیتی. ماں نے کہا کہ بیٹی تم دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی. کیا مصیبت ہے، امی گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی. تو بجائے اس کے کہ بچی یوں کہے کہ ہاں امی یہ اچھی عادت ہے مجھے اپنانی ہے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں. جب نفس کے اندر انانیت ہوتی ہے تو اصلاح کی ہر بات بندے کو بری لگتی ہے. میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، جو سمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے. فون اٹھایا، ماں نے کہہ دیا بیٹی جب میں بھی ہوں تیرے بھائی بھی ہیں تو گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھا لیں گے، آپ کیوں اٹھاتی ہو؟ اس پہ جھگڑا. ماں نے کہہ دیا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کہ فلاں چیز کم ہے لے کے آؤ. ہر وقت مجھے ہی کام کہا جاتا ہے، مجھے سکون سے امی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی. تو نوجوانوں کی تھنکنگ بھی عجیب ہوتی ہے. تو کئی مرتبہ تو روک ٹوک پہ ان کو دکھ ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ ان کے محسن ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھی باتوں پہ روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. لہذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا یہ انتہائی بری بات ہے. روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھیے. نوجوان بچے یہ سمجھیں کہ شکر ہے ہمارے قریب کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیں غلطی ہونے سے پہلے اس سے بچا لیتا ہے. ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں. زندگی کے نفع نقصان کے تجربے ہر کسی کو کرنے پڑیں تو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑ جائے، ذلتیں اٹھانی پڑ جائیں، پریشانیاں سر پہ آ جائیں،
ہر ایک کو نفع نقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں. ماں باپ نے دھوپ پہ بال سفید نہیں کیے ہوتے. جو زندگی کے وہ تجربے کر چکے، اولاد کو چاہیے کہ بس ان سے فائدہ اٹھائے، ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھے. اس لیے ماں باپ کی بات کو دھیان سے سننا اچھی عادت ہے، اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا یہ انتہائی بری بات ہے. نوجوان بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے. چونکہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی گھر کے مشورے میں میری بات ہی نہیں سنتے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. یا چھوٹا کہتا ہے جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں. یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بندہ چاہتا ہے کہ یا تو میری بات مانی جائے، اگر مان لو تو بچے کے اندر احساس برتری آ جائے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں سپیریئر ہوں دوسروں سے. اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار. تو دونوں باتیں عجیب. اس میں تحمل مزاجی کام آتی ہے کہ ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کریں، نہ اس میں احساس برتری پیدا ہونے دیں، نہ اس میں احساس کمتری پیدا ہونے دیں. چونکہ عمر ایسی ہے کہ فوراً غصہ آتا ہے، اور نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی سیلاب آ گیا ہے. اسی وقت ایک دوسرے سے جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، بس مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتا. اب ان نوجوان بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پال پوس کر بڑا کیا، تو جواب ملے گا ماں باپ نے. بھائی ماں باپ کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کا بھی تو حصہ ہے، انہوں نے بھی تو ماں باپ کا ساتھ دیا. چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بہن ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے. رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ مورل سپورٹ دیتے ہیں. خالہ پھپھو اور اس قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے. تو بچے خود بخود پل کے جوان نہیں ہو جاتے، ان کے بڑے اور جوان ہونے میں قریب کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. تو جب چھوٹے تھے ہر کام میں محتاج تھے، تب آخر کسی نے تمہارا خیال رکھا نا. تمہاری ماں راتوں کو جاگتی تھی، اس نے بچپن میں ولادت کے بعد سلیپ لیس نائٹس گزاری کہ 2 سال تک بچے عام طور پہ راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں. ماں تھکی ہوئی بھی ہو تو اس کو بچے کی خاطر جاگنا پڑتا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تو ہم نے عجیب عادت دیکھی، اللہ کے فضل سے پورے دن وہ سوتے ہیں، اور جب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ جاگتے ہیں. اور میں اپنے دوستوں کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بچوں کی برکت ہے کہ آپ کو بھی تہجد پڑھنی نصیب ہو جاتی ہے. تو ماں باپ نے بھی تو آخر جاگ کے راتیں گزاری نا زندگی کی. پہلے بچے کو کھلایا، بعد میں ماں نے کھایا. پہلے بچے کو پلایا، بعد میں بچے نے پیا، بعد میں ماں نے پیا. پہلے بچے کو سلایا اور بعد میں ماں جا کر سوئی. قربانی تھی نا اس کی. تو آخر اس قربانی کا کوئی ریٹرن ہونا چاہیے. کیا اتنا بھی اس ماں کا حق نہیں کہ وہ نوجوان بچے کو کوئی بات سمجھائے تو یہ اس کی بات کو تسلی سے سن لے؟ آج کل کے نوجوان تو بس ماں کو اللہ میاں کی گائے سمجھتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے. آئیے دیکھیے شریعت نے کیا کہا. قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو.
ماں باپ دونوں کے ساتھ. گو کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں. پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں. تیسری مرتبہ کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. تو اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے. ایک سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے، ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے. 24 گھنٹے کی خادمہ. کوئی ڈیوٹی تھوڑا ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر میں بری. نہیں، ماں باپ تو 24 گھنٹے اس کے لیے ہیں. بلکہ پہلے وقتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور بچے رات کو سوئے ہوئے سردی کے موسم میں اپنے بستر پر پیشاب کر دیتے تھے، تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک بچی نے نیت کر لی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے جو اس بچی کو دیکھا، اتنا مجاہدہ، حیران رہ گئے. اس لیے کہ مدر فیڈنگ خود کرتی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ باوضو پلاؤں گی. اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا، چلو دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے. سردی کی راتوں میں بچے کو دودھ پلایا اور پلا کے وہ بیچاری لیٹی اور 5 منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھر رونے لگا. اب گرم بستر میں سے اٹھ کے وہ جائے اور باتھ روم میں وضو کر کے پھر آ کے پلا رہی ہے. پھر بچے کو فیڈ دی اور ابھی آدھا گھنٹہ بچہ نہیں سویا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیا. اللہ کی شان، بچی کو پھر وضو کے لیے جانا پڑا. ایک رات میں وہ بچی 15 دفعہ جا کر وضو کر کے آتی. سوچیں وہ بچی رات کو کیا سوتی ہوگی. سفر میں بچہ رو رہا ہے اور بچی کا اس وقت وضو نہیں. اب جی کہیں وضو کی جگہ تلاش کرو. اب بچی کے لیے سفر میں وضو کی جگہ کتنا مشکل کام. کس جتن سے اس نے اپنے اس بیٹے کو دودھ پلایا. یہی سوچ سوچ کے مجھے حیرت ہوتی ہے اور دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ماں کا یہ مقام بتایا، یہ اس ماں کا حق بنتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں سے دعا کروا لو. اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری ماں تو فوت ہو چکی. فرمایا، جاؤ تمہاری خالہ ہے کہ جی وہ زندہ ہے. فرمایا، جاؤ خالہ سے دعا کروا لو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دیں گے. سوچئے، جب کبیرہ گناہوں کو اللہ ماں کے ہاتھ اٹھنے پر معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ماں کا کیا مقام ہوگا. اس لیے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے،
اس کی آنے والی اولاد کل اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی. یہ ہے عدل کا بدلہ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو نوجوان بچے بچیاں آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گی، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی اور خود ماں باپ بنیں گے، اللہ ان کو بھی فرما بردار اولاد عطا فرمائیں گے. کیا مزے کی بات ہے. تو اس لیے نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ خدمت کر کے ماں باپ کو راضی کریں تاکہ ان کی اولاد ان کو راضی کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو جائیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے انسان ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت نہ کر سکا، فوت ہو گئی، تو بھائی اب آپ اپنی خالاؤں کی خدمت کرو. جی خالہ بھی کوئی نہیں، تو بھائی ماں جن سے تعلق رکھتی تھی، جن کو وہ اپنے قریب سمجھتی تھی، اگر ان کا اکرام کرو گے تو تمہیں اپنی والدہ کا اکرام کرنے کا ثواب دیا جائے گا. یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے. بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان جو تھی وہ گری اور غار کے منہ کے اوپر آ گئی. اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی نہیں تھی. اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے. تینوں زور لگا لگا کے جب تھک گئے، عاجز آ گئے، تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی کہ غار کا منہ بند ہے، ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہیں مر جائیں گے. اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو کہ جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، جن میں سے ایک نے یہ کہا میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ دیا کرتا تھا. ایک رات جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی. میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ دوں گا. اللہ وہ پوری رات سوئی رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی اور میں پوری رات ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کے انتظار کرتا رہا. میرے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے. تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیسرا حصہ غار کا جو منہ تھا اس کو کھول دیا. پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ ایک کزن تھی، میرا اس کے ساتھ نفسانی شیطانی شہوانی تعلق تھا، میں نے کسی ہیلے بہانے سے اس کو زنا پر آمادہ کر لیا. جب میں زنا کرنے لگا تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ جو چیز شریعت میں تمہارے لیے حرام ہے تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات میرے دل پر ایسی بیٹھ گئی کہ موقع کے باوجود میں نے اس کو بھیج دیا اور اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اس عمل کو اللہ قبول کر لے. چنانچہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1/3 اور جو ہے غار کا منہ کھول دیا. پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے بکریاں پالی، میرا ایک پارٹنر تھا، کچھ عرصے کے بعد چلا گیا. میں نے اس کے مال کو اسی طرح بڑھاتا رہا
کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا اور اس نے مانگا تو میں نے اس کا پورا مال اسے دے دیا. جو حیران ہو گیا وہ, اے اللہ میں نے آپ کے لیے یہ کیا, اگر عمل پسند ہے تو ہمیں نجات دیجیے. تو وہ چٹان منہ سے ہٹ گئی اور اللہ رب العزت نے تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دی. اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال کا واسطہ دیا جائے اللہ بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا دیتے ہیں. اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے ساتھ پلنگ اور چارپائی والا معاملہ نہ کریں کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی, ذرا سی بات پہ ڈانٹ پلا دی. وہ بھی ان کو انسان سمجھیں, ان کی بات کو سنیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. زبردستی اپنی رائے بچوں پہ ٹھونسنے کی بجائے ان بچوں کو سمجھانا چاہیے, نفع نقصان بتانا چاہیے, تاکہ بچے اپنی خوشی کے ساتھ ایک کام کو کر رہے ہوں. تو ماں باپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے. اب اگر بالفرض ماں باپ خیال نہیں کر پاتے تو کیا نوجوانوں کو بھی پھر خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں. شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر خیال نہ بھی رکھا تمہیں اجر تب ملے گا جب تم پھر بھی ان کی خدمت کرو گے. حیرت کی بات ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور مشرک ہیں, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, تم اس دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھائی کا معاملہ کر لو. تو کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ اگر اچھائی کا حکم, تو جو ایمان والے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کو چھوٹی عمر میں کلمے کی نعمت دے دی, ان کے ساتھ اچھائی کرنا اللہ کو کتنا پیارا ہوگا. لہذا اگر بہن بھائی آپس میں محبت و پیار سے رہیں, اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت و پیار سے رہے, ان کی خدمت کرے, تو گھر پھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں عزتیں بھی دیتے ہیں, صحت دیتے ہیں, رزق میں برکتیں, اولاد میں برکتیں. موت بھی آتی ہے تو ایمان پر, اور آخرت میں بھی حساب آسان اور جنت میں جانا آسان. تو اس عمل پر دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں. ہمارے قریب کے ایک دیہات میں ایک واقعہ پیش آیا جو سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے. امید ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے. دیہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ تھے, اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی. بچے کو انہوں نے پڑھایا, بچہ ذہین تھا, حتیٰ کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا. اب جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندر اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی, کوٹھی مل گئی, کار مل گئی. اس نے ماں باپ کو کہا کہ جی آئیں میرے ساتھ شہر میں رہیں. ماں باپ چونکہ دیہات میں رہنے کے عادی تھے, رشتہ داریاں وہیں تھیں اور آزاد ماحول فضا تھی, اور وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے. وہ کچھ دن تو شہر میں رہے, کوئی بیمار ہے تو دیہات میں جاؤ, کسی کی خوشی تو جاؤ, غمی تو جاؤ. تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے ہم سے بار بار کہ یہ سفر نہیں ہوتے, ہمیں آپ وہیں دیہات میں رہنے دو, ساری برادری وہیں ہے, ہم ان کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے رہیں گے. آپ نے اگر رہنا ہے تو آپ شہر میں رہ لو, آتے رہنا, ہم سے ملتے رہنا. چنانچہ اس طرح بچے نے شہر رہنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ بھئی اب ہر طرح سے میں سیٹ تو ہو ہی چکا ہوں, تو مجھے شادی کروا لینی چاہیے. شہر کا ایک بڑا معزز گھرانہ تھا, ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی خوبصورت بھی ہے, خوبصیرت بھی ہے.
اس نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا. ماں باپ سے پوچھا. ماں باپ نے کہا کہ بیٹے زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں آپ خوش ہوں گے ہم بھی وہیں خوش ہوں گے. لو جی، اس کی شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کو گھر لے کے آیا. بیوی کچھ عرصہ تو ماں باپ کو ملنے، اس کے ماں باپ کو ملنے دیہات میں جاتی رہی. پھر جب بچوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو آنا جانا بھی مشکل ہوتا ہے. ماں باپ اس بچے کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دفعہ آ جایا کرو. یہ ایک دفعہ چلا جاتا ملنے. اب بندہ ہے، کئی دفعہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا اور 2 کی جگہ 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو جب اس طرح ذرا دیر ہونی شروع ہوئی تو بیوی کو بھی برا لگا. وہ بھی پھر بولنا شروع ہو گئی. جیسے عورتوں کی ایک لینگویج ہوتی ہے، بس آپ تو جب چلے جاتے ہیں تو پچھلے تو آپ کے لیے نظر میں مر ہی جاتے ہیں، پیچھے تو کوئی ہوتا ہی نہیں. بس آپ جایا کریں تو وہیں ماں کے پاس بیٹھ جایا کریں، وہیں رہا کریں، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ نوجوان بچہ شریف النفس تھا، سمجھاتا اپنی بیوی کو. وہ بھی امیر گھرانے کی تھی اور آگے سے بات کو بڑھا دیتی تھی. خواہ مخواہ کے آرگومنٹس آپس میں ہو جاتے. اور یہ ہر ہفتے کا مسئلہ. 1 دن 2 دن 2-4 سال گزرے تو اب جو ہے بیوی جو تھی وہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہو گئی. جب یہ جانے لگتا تو وہ ہنگامہ کر دیتی. یہ پریشان کہ وہاں نہ جاؤں تو ماں باپ ناراض، اور اگر جاؤں تو یہاں بیوی ناراض. سوچتا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے جان چھڑاؤں. اتنے میں اس کو سعودی عرب سے ایک جاب آفر آ گئی. بہت اٹریکٹیو پیکج تھا، فرنج بینیفٹس تھے. اس نے ماں باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری ملی ہے. ماں باپ بڑے خوش ہوئے. بیٹے ہمارا اللہ حافظ ہے، تم پاس دیس میں جاؤ گے، اللہ کا گھر دیکھو گے، اور بیٹے ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے. ماں باپ نے اجازت دے دی. یہ بیوی بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ آ گیا. وہاں آنے کے بعد اس زمانے میں ٹیلی فون تو زیادہ ہوتے نہیں تھے. بس جو حج اور عمرے پہ لوگ آتے تھے انہی کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی یا کوئی چیز ایک دوسرے کو پہنچا دی جاتی تھی. چنانچہ یہ بچہ شروع میں ان کے لیے خرچہ بھی بھیجتا رہا اور کبھی کبھی صحت خوشی کے پیغام بھی بھیجتا رہا. لیکن 13 سال یہ وہیں پر رہا اور اپنے والدین کی طرف واپس نہ آ سکا. نیک تھا، ہر سال حج کرتا تھا. ایک مرتبہ حج کے دوسرے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا ہے، بیت اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہا ہے. کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھا نوجوان کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں لیکن حج کے 2-3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں. وہ اللہ والے تھے، بندے کی نبض پہچانتے تھے. انہوں نے 2-4 باتوں میں گیس کر لیا، فگر آؤٹ کر لیا کہ اس بچے نے 13 سال ماں باپ کو شکل ہی نہیں دکھائی، ان کے پاس گیا ہی نہیں، تو بوڑھے ماں باپ صاف ظاہر ہے کہ اس پر خفا ہوں گے. انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے جاؤ، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو، پھر واپس آنا. خیر یہ بچہ آیا اور اس نے آ کر فوراً اپنی ٹکٹ بک کروا لی. بیوی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، مگر یہ نوجوان سیریس تھا، اس نے بھی اس کو شیر کی آنکھیں دکھائیں.
جب بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو چپکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئی. خیر اس نے تیاری کی، یہ واپس اپنے ملک آیا. اب جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کی سال میں ہے. 13 سال گئے ہوئے ہو گئے تھے. اس کو ایک 9-10 سال کا لڑکا ملا گاؤں کا. اس نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں بوڑھے میاں بڑے میاں کا کیا حال ہے. اس نے بتایا جی وہ بڑے میاں تو 6 مہینے ہوئے فوت ہو گئے، البتہ وہ بوڑھی عورت ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے اور بڑی بیمار ہے، اور میں نے سنا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے. پتہ نہیں وہ کیسا نامعقول بیٹا ہے جو اپنی ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا. اس بچے کو کیا پتا تھا کہ وہ اسی نوجوان سے بات کر رہا ہے. بچہ تو بات کر کے چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے دلوں کے تار کو چھیڑ گیا. اب اس کو احساس ہوا، اوہو والد دنیا سے چلے گئے، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہ دیکھی. اب تو امی مجھ سے ناراض ہوگی، اور امی تو میرا چہرہ ہی نہیں دیکھے گی، امی تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی، بات ہی نہیں کرے گی میرے ساتھ. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا. مغموم دل ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے. بالآخر اس نے جب گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، کواڑ ملے ہوئے تھے. اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی بیمار والدہ لیٹی ہوئی ہیں. ہڈیوں کا ڈھانچہ تھیں، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھیں. اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سو نہ رہی ہو، تو میں پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جاتا ہوں. چونکہ اس کی والدہ جو تھی اس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اس کی بینائی چلی گئی، اس کی آنکھوں پہ موتیا آ گیا، بڑھاپے میں جو آ جاتا ہے عام طور پر. تو یہ اس کو پتا تھا کہ میری والدہ کی بینائی کام نہیں کرتی. آہستہ آہستہ چلتے چلتے قریب ہوا، دبے پاؤں. جب بالکل قریب پہنچا کہ بھئی امی سوئی ہوئی ہے یا جاگ رہی ہے، تو یہ حیران ہوا کہ اس کی والدہ اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور کچھ لفظ کہہ رہی تھی، گویا اللہ تعالی سے دعا مانگ رہی تھی. اب بیٹا یہ سوچتا ہے کہ ماں بات نہیں کرے گی، مجھے گھر سے نکال دے گی، میری شکل نہیں دیکھے گی. اور ادھر ماں کا دل دیکھو کہ اس بڑھاپے میں اور بیماری میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے. تو بچے نے جب قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اللہ میرا خامد دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا دینا، تاکہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود ہو. ماں یہ دعائیں مانگ رہی ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. تو ماں کے جب الفاظ اس نے سنے کہ امی کہہ رہی ہے، اللہ میرا خامد تو فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بخیریت اس کو واپس پہنچانا، تاکہ جب میری موت کا وقت آئے مجھے بھی قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود. اس نے فوراً کہا، امی میں آ گیا ہوں. تو ماں چونک اٹھی، آواز سنتے ہی میرے بیٹے آ گئے. جی امی میں آ گیا ہوں. ماں کہنے لگی، بیٹے ذرا قریب ہو جانا، میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، مجھے اپنا بوسہ لینے دو، مجھے اپنے جسم کی خوشبو سونگھنے دو. یہ ماں کی محبت ہوتی ہے. خیر یہ بچہ 2-4 دن وہاں رہا. اللہ کی شان کہ ماں بیمار تھی،
چند دنوں میں فوت ہو گئی. اس نے اپنی والدہ کو دفنایا، کفنایا اور اس ذمہ داری سے فارغ ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا. کہتے ہیں کہ اگلے سال جب حج کا موقع آیا، اس نے حج کی. حج کے دوسرے دن پھر خواب دیکھا. جس شخص کو دیکھتا تھا اس نے دیکھا کہ وہی ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا. جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ رب العزت بندے کے عملوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ گھروں میں نہ آپس میں الجھیں، نہ ماں باپ کی بے قدری کریں. ماں باپ شفقتوں والا معاملہ کریں، اولاد خدمت کا معاملہ کرے، سب محبت پیار کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں. یہ فساد ہے، اور واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالی ہمیں ایک بن کر اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.